بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی مرزا کی شروع سے یہ کاوش رہی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی بات مل جائے جو کسی نہ کسی صحابی کے خلاف ہو اور وہ اس کو کیش کرا سکے۔ بس یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا ایک کلیہ رہا ہے۔ ہاں، حالانکہ وہ یہ بات بھی بکواس کرتا رہتا ہے کہ میں صرف 3 صحابہ پہ بات کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں جی وہ اس نے سارے صحابہ کے بارے میں، صحابہ کرام، اور 3 صحابی کب سے صحابہ کرام ہو گئے میرے بھائی؟ کہتے ہیں جی صحابہ کے خلاف بولتا ہے۔ اللہ کے بندو، 1,00,000 صحابہ میں سے 3 بندے اگر کوئی کام کرے تو صحابہ ہو گئے وہ، اور باقی جو ان کے خلاف ہیں وہ صحابہ نہیں ہیں، وہ تو خلفائے راشدین ہیں۔ 3 بندوں کا مسئلہ تھا، معاویہ ابن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمرو بن عاص۔ 3 بندوں کا مسئلہ تھا، 3 بندوں کا مسئلہ۔ اگر آپ اردو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر ایک آدمی ہو تو صحابی، اور ایک سے زیادہ جتنے بھی ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، ان کے لیے صحابہ کرام ہی لگتا ہے۔ یہ جاہل آدمی کہتا ہے کہ جی وہ 3 صحابہ کو صحابہ کرام بنایا ہوا ہے، اور 3 صحابہ صحابہ کرام ہی ہوتے ہیں، 3 صحابہ صحابی نہیں ہوتے۔ ایک صحابی ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ اردو میں ایک واحد ہوتا ہے صیغہ اور ایک جمع کا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جی ہمارے پاس کلپس بھی ہیں، وہ میں ساتھ لگا دوں گا، جس کے اندر یہ ڈھونڈ کے صحابہ کے اوپر اپنی زبان درازی کر رہا ہے، وہ میں اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا، آپ دیکھیے گا۔ اس لیے کہ بھائی عبداللہ ابن زبیر جو ہے نا جی، ان کا کوئی کنڈکٹ ٹھیک نہیں تھا۔ عبداللہ ابن زبیر جو ہے نا جی، ان کا کوئی کنڈکٹ ٹھیک نہیں تھا۔ 3 بندوں کا مسئلہ تھا۔ سب سے زیادہ تو ہمیں ان سے اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے جنگ جمل میں ساری پھونکے مار کے سیدہ عائشہ کو نعوذ باللہ گھیر گھار کے، کیونکہ یہ بھانجا بھی لگتے تھے، تو یہ حضرت علی کے خلاف لڑانے والا یہی بندہ تھا عبداللہ ابن زبیر، تو شروع سے ان کا کنڈکٹ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ 3 بندوں کا مسئلہ تھا۔ میں جو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو میں باقی بھی کہتا ہوں، میں حضرت طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باقی بھی کہتا ہوں۔ 3 بندوں کا مسئلہ تھا۔ ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ، حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت، آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ 3 بندوں کا مسئلہ تھا۔ یہ عقیل بن ابی طالب حضرت علی سے بھی کہتے تھے میرا وظیفہ لگائے، حضرت علی درویش وہ کہتے تھے یا تو انصاف ہوگا یا پھر میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا، تو جہاں وظیفے ملتے تھے وہیں جانا تھا نا اس نے۔ 3 بندوں کا مسئلہ تھا۔ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ، تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ 3 بندوں کا مسئلہ تھا۔ وہ سنیوں کے اندر جو ناصبی گھسے ہوئے ہیں وہ کہتے نہیں یہ تو وہ تھے باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے، وہ صحابہ کرام تھے، وہ صحابہ کرام تھے۔ اللہ تعالی بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ 3 بندوں کا مسئلہ تھا۔ بہرحال جس حدیث پر ہم نے آج بات کرنی ہے، میں پہلے وہ ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا ایز یوزول، جو میں نے اپنی ایپیسوڈ 1 سے سٹارٹ کیا تھا کہ میں علی مرزا کا جو کانٹینٹ ہے اسے لکھ لیتا ہوں اپنے پاس، میں اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھتا ہوں اور پھر علی مرزا کا کلپ چلاتا ہوں اور پھر میں اس پر جواب دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے اسی روش پر چلتے ہوئے میں یہ بات کروں گا۔ علی مرزا کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بنو امیہ، بنو مروان کے بندر میرے ممبر کے اوپر ناچ کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں۔ آپ اتنے غمگین ہوئے اس خواب سے کہ آپ وفات تک کھلکھلا کر ہنسے نہیں۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے، آپ کو پتہ تھا آپ کی امت کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ کہ بنو مروان، بنو امیہ کے بندر میرے ممبر کے اوپر ناچ کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، اور پھر آپ اتنے غمگین ہوئے اس خواب سے کہ آپ وفات تک کھل کھلا کے ہنسے نہیں۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اب علی مرزا ایسا رذیل آدمی ہے کہ اپنا نقطہ ثابت کرنے کے لیے حدیث کی معنوی تحریف کرنی پڑے، حدیث میں الفاظ ڈالنے پڑیں، حدیث میں سے الفاظ نکالنے پڑیں، اسناد میں کذاب راوی کو صحیح راوی بنانا ہو، صحیح راوی کو کذاب راوی بنانا ہو، صحابی کو غیر صحابی بنانا ہو، غیر صحابی کو صحابی بنانا ہو، تو علی مرزا میں اس بات بھی ہو گیا، میں کروں گا۔ مجھے بتائیں جی، مجھے بتائیں آپ کیوں کرتے ہیں کام؟ یہ شیعوں کو کہتا ہوگا نا، یہ جو رافضی ہیں ان کو کہتا ہوگا کہ آپ مجھے بتائیں، میں کر کے دوں گا آپ کو یہ کام، اور وہ کام بھی تم صحیح ڈھنگ سے کرتے نہیں ہو، بے ایمان آدمی۔ اس چکر میں اس نے 2 روایتیں نقل کی، ایک مسند ابی یعلا سے 6430 اور ایک المستدرک علی الصحیحین میں سے 8481۔ میں دونوں کے متن آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔
سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بنی الحکم ان کے ممبر پر چڑھ رہے ہیں اور نیچے اتر رہے ہیں، اور جب صبح ہوئی تو آپ غصے کی حالت میں تھے اور فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں نے بنی الحکم کو اپنے ممبر پر بندروں کی طرح اچھلتے دیکھا۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ یہ تھی مسند ابی یعلا کی روایت۔ مستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ بنی الحکم بن ابی العاص میرے ممبر پر بندروں کی طرح اچھل رہے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مکمل ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا یہاں تک کہ اب وفات پا گئے۔ یہ 2 حدیثیں تھیں جو علی مرزا نے اپنے ساتھ ڈسپلے کرائی تھی۔ اچھا، آپ ایک کام کیجئے گا، آپ جو علی مرزا کا کلپ ہے نا اسی کو روک کے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، کہ وہاں پر یہ 2 حدیثیں ہیں یا نہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ علی مرزا کے چاہنے والوں کو کوئی تحقیقی نکتہ دے دیں، جو مشکل ہے کہ آپ کریں، جو ناممکنات میں سے ہے کہ آپ کریں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو دیں گے کہ علی مرزا سے ہمارے اختلاف کی بنیادی وجہ آخر ہے کیا۔ لوگ کہتے ہیں آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو اکثر ہماری ویڈیوز کے نیچے آ کے کمنٹ کرتے ہیں ہمارے واضح براہین کو دیکھنے کے بعد بھی اپنی آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ سچ بات ان کے سامنے واضح کر دیں کہ جب تک جان باقی ہے حق اور باطل کے درمیان تمیز کو برقرار رکھ سکیں، اور دلیل دیں گے تاکہ جو جیے تو دلیل دیکھ کر جیے، مرے تو دلیل دیکھ کر مرے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہ بھئی ہم تک تو بات پہنچی نہیں۔ ہم اپنی بہت ساری ویڈیوز میں علی مرزا کا طریقہ واردات بیان کر چکے ہیں، لیکن اس بیان میں ہم بتائیں گے کہ علی مرزا کس حد تک جاہل انسان ہے۔ اس کی جہالت اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ محض اپنے مرضی کے بندے مختار سقفی کو جائے پناہ دینے کے لیے حدیث پہ وائٹنر پھیر دیتا ہے حدیث پہ وائٹنر پھیر دیتا ہے، اور صحابہ کے بغض میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں ہیر پھیر کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اب ایسی بہت ساری مثالیں مکمل براہین اور ثبوتوں کے ساتھ ہم آپ کو دکھاتے رہے، ہماری پرانی ویڈیوز میں ڈھیر لگا ہوا ہے، 60 سے اوپر ویڈیوز ہو چکی ہیں آج، اور ان ساری ویڈیوز میں آپ کو یہی تو دکھا رہے ہیں، منجن تھوڑی نہ بیچ رہے ہیں، پیسے تھوڑی نہ لے رہے ہیں آپ سے، پیٹرون کا اکاؤنٹ تھوڑی نہ نیچے میں دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، پیسے تو ہم آپ سے لے نہیں رہے، ہم آپ کو 60 سے اوپر ایپیسوڈ ہو گئی ہیں، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ علی مرزا آپ کو کیسے دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی شخص اپنی آنکھیں بند کیے رکھے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ اب یہ دیکھ نہیں سکتے، اگر تو ان کے اوپر گمراہی کا پردہ ڈل چکا پھر تو ہماری ویڈیوز ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ان سے کمنٹ آگے کر دیں گے 2812۔ لیکن اگر ان کے اندر حق کی طرف جانے کی رمق ابھی جل رہی ہے اور ایک قطرہ بھی موجود ہے تو انشاءاللہ ان کو ہماری بات سمجھ آئے گی۔ ان سچے براہین کے بعد بھی اگر کوئی شخص حق بات کو قبول کرنے سے قاصر ہے تو ہم بروز قیامت ان کے خلاف بطور دلیل کھڑے ہوں گے۔ ہم خود بتائیں گے کہ اے اللہ، ہم نے ان کو یہ بات بتائی تھی، ہم نے ان کو بتایا تھا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں تحریف کر کے جھوٹ ان کی طرف منسوب کر رہے تھے، ہم ان کو بتا رہے تھے کہ جس کی تائید میں تم کھڑے ہو وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ بروز قیامت ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ اکثر بیشتر اوقات اس بات کا چرن بیچتا بھی نظر آتا ہے کہ مسلم بن حجاج کشیری کا مقدمہ پڑھیں جی، صحیح مسلم کا مقدمہ، صحیح مسلم کا مقدمہ، صحیح مسلم کا، میں نے پڑھایا ہوا ہے، میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھایا ہوا ہے۔ اسی پڑھے ہوئے مقدمے میں سے ایک روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ تو ہو گئی جی تمیدن بات۔ اب چلتے ہیں متن کی طرف۔ علی مرزا کے الفاظ کیا تھے ایک بار پھر میں دہرا دیتا ہوں۔ کہتا ہے بنو امیہ، بنو مروان کے بندر میرے ممبر کے اوپر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے اوپر ناچ کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں۔
کہ بنو مروان بنو امیہ کے بندر میرے ممبر کے اوپر ناچ کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں. کس کے؟ بنو مروان بنو امیہ. تو ناظرین کرام، آپ علی مرزا کی ویڈیو میں دکھائے گئے ان سکینز کو ہی غور سے دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ کہاں پر بنو مروان اور بنو امیہ کا ذکر ہے. اگر کسی کو شک ہو تو آپ میرے انسٹاگرام پر آ جائیں، آپ انسٹاگرام ہینڈل پر آ کر مجھ سے بات کریں، میں آپ کو خود سکین دکھا دوں گا. آپ کو ویڈیو کلپ دے دیا جائے گا جس میں وہ یہ کلپ لگا رہا ہے، مطلب کہ یار عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے کہ بھائی جان یہ الفاظ حدیث میں لکھے ہوئے ہیں، جبکہ وہ الفاظ حدیث میں لکھے ہوئے نہیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے اچھا بنو امیہ لکھا ہو، بنو مروان لکھا ہو یا بنو حکم لکھا ہو، کیا فرق ہے اس میں؟ کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ بہت بڑا فرق پڑتا ہے. جب آپ کہتے ہو نا بنو امیہ تو اس کے اندر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان، سیدنا صخر بن حرب ابی سفیان، سیدنا یزید بن ابی سفیان جو کہ حضرت معاویہ کا بھائی تھے، یہ تینوں صحابی اس میں شامل ہو جائیں گے. تو جب آپ اس میں کہیں گے نا کہ بنو امیہ، تو پھر بنو امیہ میں تینوں صحابی داخل ہو جائیں گے. لیکن جب آپ کہیں گے بنو مروان تو بنو مروان میں سے مروان بھی نکل جائے گا. جب آپ کہیں گے بنی حکم، ہمیں اس بات سے اعتراض نہیں ہے بنو مروان کہا ہے یا نہیں کہا، ہم کہہ رہے ہیں بنو امیہ تو نہیں کہا نا، بنو امیہ کا ذکر ہی نہیں ہے یہاں پہ. اگر بنو امیہ کا ذکر ہوتا تو پھر اس کے اندر تینوں صحابی شامل ہوتے. بنو امیہ کا ذکر جب حدیث کے اندر نہیں ہے تو تم کہاں سے نکال کے لے آئے ہو؟ وہاں لکھا ہے بنو حکم کی اولادیں، اور اس میں سے سیدنا حکم بن ابی العاص بھی نکل گئے، وہ بھی نہیں آتے، ان کی اولادیں آگے. یہ جان بوجھ کر اس نے جھوٹ بولا کیونکہ یہ سیدنا امیر معاویہ کے خلاف، ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان کے خلاف، ان کے والد سیدنا ابی سفیان کے خلاف مہم جو ہے یہ ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے اور جان بوجھ کر تعریف شدہ حدیث پیش کی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کس طرح یہ خناس آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کس طرح یہ جاہل اور رذیل آدمی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. سکرین پہ چل رہا ہوگا کہ علی مرزا کہہ رہا ہے کہ بنو امیہ کے بندر، جبکہ وہاں پہ لفظ ہے بنی حکم کے بندر، اور بنی حکم کا جب لفظ آیا تو سیدنا حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیچ میں سے. یعنی آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا اور لوگ سن رہے ہاں یار صحیح بنو امیہ کے بندر. جب الفاظ ہی نہیں ہیں حدیث کے اندر، آپ پوچھتے کیوں نہیں مرزا سے کہ یار یہاں پہ الفاظ تو ہیں نہیں بنو امیہ کے، تو کہاں سے لا رہا ہے بھائی؟ تجھے کس نے یہ الہام کر دیا بھائی کہ یہاں پہ بنو امیہ لفظ ہے، بنو حکم نہیں بنتا؟ اور یہ ایسا خناس آدمی ہے نا، جان بوجھ کے اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے، جان بوجھ کر یہ باتیں کرتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی اور ان کے والد کے اوپر خراب ہوں، ان کی عقیدے خراب ہوں، ان کے دل میں میل بیٹھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے. یہ تو تھی اس کی متونی حیثیت. جو بھائی صاحب نے پڑھا اور جو حدیث میں لکھا ہے وہ آپس میں میچ ہی نہیں ہو رہا. کیسے میچ نہیں ہو رہا کہ وہ کہتا ہے جی بنو امیہ کی اولادیں اور حدیث میں لکھا ہے بنی حکم کی اولادیں. اب بنی حکم کی اولاد اور بنو امیہ کی اولاد دو الگ الگ چیزیں. ٹھیک ہے نا، بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ امام حسین بن ابراہیم بن حسین بن جعفر ابو عبداللہ الحمزانی الجرقانی کی ایک کتاب ہے الاباطیر والمناکیر والصحاح والمشاہیر. اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا اور اس کے اوپر فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کی صحت کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا، جس کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اور یہ حدیث عبدالعزیز بن ابی حازم سے العلاء بن عبد الرحمن کے واسطے سے ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث الزنجی کی روایت سے العلاء کے واسطے سے مشہور ہے. ثابت نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے ابو الفضل المقدسی سے ابو عمیر الحیری کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا وہ شیعہ مسلک کی طرف مائل تھا. اگر کوئی شخص بدعتی اپنی بدعت کے مطابق کوئی روایت بیان کرے گا تو وہ روایت قبول نہیں ہوگی. تو اس کے اندر شیعہ ایک راوی ہے تو روایت قبول نہیں ہوگی. حوالہ نمبر 2، امام جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی المتوفى 597 ہجری نے اس حدیث کے تمام ترک نقل کیے اور کہا کہ یہ ضعیف ہے.
جو جو اسناد اس کی موجود تھی وہ اس نے نقل کر دی. اب وہ کون کون سی تھی؟ پہلی تھی روا مسلم بن خالد زنجی عن الاعلی بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ. نمبر 2 روی ابی عمر محمد بن احمد الحیری قال نا ابو یعلی الموصلی قال نا مصعب بن عبداللہ الزبیری قال نا عبد العزیز بن ابی حازم عن الاعلی عن ابی ہریرہ. اور تیسری تھی روی سلیمان الشازکونی عن یحییٰ بن سعید عن سفیان عن علی بن زید عن سعید بن مسیب عن النبی. اب یہ کتنی روایتیں؟ 3 سندیں انہوں نے نقل کی. 2 سندیں جو علی مرزا نے پیش کی اور تیسری میری طرف سے تحفے کے طور پہ لے لو، کل کو کوئی یہ نہ لے آئے. تینوں آ گئی. ان تینوں کے بارے میں سیدنا امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث یہ ہے ہی بے اصل، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، موضوع روایت ہے. اس سند میں خالد الزنجی جن کے بارے میں ابو زرہ نے کہا یہ منکر الحدیث ہے، علی بن المدینی نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، قابل اعتبار ہی نہیں ہے. اسی سند میں الاعلی بن عبد الرحمن بھی ہے جس کے بارے میں یحییٰ بن معین نے کہا کہ اس کی حدیث حجت نہیں ہے، یہ مضطرب الحدیث ہے اور لوگ ہمیشہ اس کی حدیث سے بچتے رہے ہیں. یعنی 2 راوی خالد الزنجی اور اعلی بن عبد الرحمن جو سند میں ہیں وہ دونوں راوی ضعیف ہیں. دوسری سند ہے اس میں بھی الاعلی بن عبد الرحمن ہے، وہ ضعیف راوی ہے. اور اس میں ایک راوی ہے عمر الحیری جو متشی ہے، جس کا ذکر ہم پچھلے الاباطیل والمناقیر کے اندر پڑھ چکے ہیں، وہ شیعہ تھا، اس کی روایت قبول نہیں ہوگی. تیسری سند میں راوی ہے علی بن زید جس کے بارے میں امام احمد اور یحییٰ نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ضعیف ہے. اس میں الشازکونی ہے، یہ کذاب اور جھوٹا راوی ہے. یحییٰ نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور امام بخاری نے کہا کہ یہ ضعیف راویوں میں سب سے زیادہ ضعیف راوی ہے، سب سے زیادہ. اچھا، اب ہم آتے ہیں ان دونوں کی طرف جو انہوں نے دی ہیں. ہم دونوں کے اسناد پڑھ لیتے ہیں نا، ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی والی جو ہے اس کے اندر الاعلی ہے، روایت ضعیف ہے. دوسری والی روایت کے اندر علا بن عبد الرحمن دونوں موجود ہیں اور روایت ضعیف ہے. مسند ابو یعلی اور مستدرک للحاکم سے جو 2 حدیثیں بیان کی ہیں وہ دونوں کے دونوں حدیثیں سند کے اعتبار سے کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. اب مجھے بتائے کوئی بندہ آ کے کہ جان بوجھ کے علی مرزا بنو امیہ کو اور بنو امیہ میں جان بوجھ کر سیدنا امیر معاویہ کو ٹارگٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ابھی بھی اگر کسی بندے کو شک ہو تو مجھے بتائے. نہیں علی مرزا سچ بولتا ہے تو وہ ضعیف راویوں کی روایتیں کیوں پیش کر رہا ہے میرے بھائی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنا اصول رکھیں، ایک اصول دیکھیں، ایک اصول پر بات ہونی چاہیے. یہ ہوائی باتیں نہیں ہونی چاہیے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ علی مرزا آپ کو صحیح حدیث کا چورن بیچ کر خود ضعیف اور من گھڑت روایات سے استدلال کر رہا ہے، اور ایسے شخص کو آپ اپنا امام اور رہبر بنا کر بیٹھے ہیں. خدا کی قسم ڈرنا چاہیے، خدا کی قسم ڈرنا چاہیے. ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان سے کسی بندے نے کہا کہ آپ یہ جو روایت حدیث بیان کرتے ہیں یہ غیبت نہیں ہوتی؟ یہ غیبت نہیں ہوتی؟ آپ غیبت کرتے ہیں. کل کو یہ لوگ بروز قیامت آپ کے سامنے آپ کے مد مقابل کھڑے ہوں گے. تو انہوں نے فرمایا میں صدقے جاؤں محدثین کرام رضوان رحمہ اللہ اجمعین کے اوپر کہ انہوں نے کیسے خوبصورت چیزیں کی ہیں. کہتے ہیں کہ کیا عقیدہ اور کیا بلیف تھا ان کا، تم اندازہ لگانا. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ پسند کروں گا کہ وہ لوگ میرا بروز قیامت گریبان پکڑیں، اس کی نسبت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گریبان پکڑ کر مجھے کہیں کہ کل جب میرے اوپر جھوٹی حدیثیں بیان کی جا رہی تھیں، میرے ساتھ جھوٹ منسوب کیا جا رہا تھا، تم نے میرے دفاع کے لیے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ جس شخص کی تائید آپ لوگ کر رہے ہیں، کل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا گریبان پکڑ کر آپ سے پوچھیں کہ میرے اوپر یہ شخص جھوٹی حدیثیں بیان کر رہا تھا اور تم اس کی تائید کر رہے تھے، یہ تم میرے نام کا کلمہ پڑھتے تھے، یہ تم میرے سے محبت کرتے تھے،
کہ ایک جھوٹا شخص میرے اوپر جھوٹ باندھ رہا تھا، میرے اصحاب کے اوپر تان زنی کر رہا تھا، میرے اہل بیت اطہار کے اوپر زبانیں دراز کر رہا تھا، اور تم بیٹھ کے اس کے سپورٹ میں امام کر رہے تھے؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور آخر میں صرف اتنی سی بات کروں گا کہ علی مرزا نے اپنا یہ والا مقدمہ، یعنی کہ جو ممبروں والی حدیث بیان کر کے 2 گناہ کمائے۔ پہلا گناہ اس نے یہ کمایا ہے کہ اس نے ضعیف حدیثوں کو صحیح بنا کر پیش کر کے جھوٹ بولا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس حدیث میں اس نے تعریف کر کے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دے دی ہے، تو توبہ کرنی چاہیے۔ اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کی محبت کو ڈالے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، کیونکہ جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا تو ہم ڈر کے اللہ کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا کہ جو ایمان والے ہیں وہ ڈرنے والے ہیں، وہ ڈرنے والے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے ہر معاملے کو آسان کرے۔ اور آخر میں مجھے اپنی پرانی ویڈیو کو ایک شعر یاد آ گیا، بڑا عرصہ ہو گیا استعمال کیا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے دیا جلا کے سر بام رکھ دیا۔ ہم نے آپ کے سامنے سارے حقائق واضح کر دیے ہیں، اب آپ چاہے مانیں چاہے نہ مانیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن آپ ایک بار سوچیں کہ ایک حدیث جو سرکار کی طرف منسوب ہے، وہ جھوٹ اس کے اندر ملا کر آپ کو بیچ رہا ہے، وہ ضعیف روایتیں اور کذاب راویوں کی روایتیں آپ کو بیچ رہا ہے، اور آپ اسے لے رہے ہیں اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔